الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان سے روانگی اور پھر مزدلفہ میں تشریف آوری کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ابھی جو سورہ المائدہ کا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دو مختلف مقامات سے اللہ رب العزت کے پاک کلام کے دو حصے میں نے تلاوت کیے ہیں۔ ان میں ایک جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی مناسبت سے بھی ایک دو باتیں آغاز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ ہے جو میدان عرفات میں نماز عصر کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے اس دین کو اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ میری نعمت دین اسلام والی نعمت آج پوری ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب دین اسلام اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ دین پسند کر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں نماز عصر کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس آیہ کریمہ کو ایک یہودی کے سامنے تلاوت کی۔ یہودی سن رہا تھا جب سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا کہ جب یہ آیت اس یہودی کے سامنے پڑھی، تلاوت کی گئی، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی،
ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو اپنے لیے عید قرار دے دیتے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ اللہ ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ فرمایا تم تو عید کا دن بناتے، جس دن ہمارے ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہمارے لیے تو 2 عیدوں کے دن تھے، وہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ فرمایا ہمارے لیے یہ عید کا دن تھا، خوشی اور مسرت کا دن تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ میدان عرفات تھا، اور ویسے بھی وہ ہمارے لیے عید کی طرح خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ اس دن ساری کائنات میں اس دن رب جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے، کسی اور دن میں اتنا وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات نہیں عطا کرتا۔ فرمایا تو ایک عید کی بات کرتا ہے، ہمارے لیے تو 2 عیدیں تھیں اس میں، ایک عرفات کا دن، ایک جمعہ کا دن۔ حضرات یہ اس دن آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کسی اضافے کی گنجائش نہیں، آج کے بعد کسی اور شے کی گنجائش نہیں، آج دین مکمل ہو گیا، یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا پیغام پورا ہو گیا، دین مکمل کر دیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت اترے گی، نہ کوئی قرآن آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کسی نبی کی اب ضرورت باقی رہی۔ امام الانبیاء علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ اگر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی ہوتی یا کسی اور نے آنا ہوتا تو یہ بات نہ کہی جاتی کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس دین میں کسی اور اضافے کی گنجائش نہیں، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اضافہ کرنے کے لیے اور کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میدان عرفات کے اندر حضرات محترم نازل ہوئی، صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے، صحابہ خوش ہو رہے تھے کہ آج اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اپنی نعمت تمام کی ہے، آج دین مکمل ہو گیا، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر واحد وہ شخصیت تھی جو میدان عرفات میں اس آیت کو سن کے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کس قدر آگاہ تھے۔ اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، دین پورا ہو گیا آج کے دن اور آپ رو رہے ہیں، فرمایا دین تو مکمل ہو گیا، لیکن میرے نزدیک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی اطلاع ہے کہ اب سرکار کا دنیا سے وصال ہونے والا ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو حضرات یہ آیہ کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ ہماری گفتگو دوسری، یہ گزشتہ جمعہ المبارک میں رہ گئی تھی بات، تو میں نے ضروری خیال کیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات یہاں عرض کر دی جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے، رات آپ نے وہاں بسر کی، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے ادا کی اس میدان میں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں یہاں وقوف کر رہا ہوں، یہاں ٹھہر رہا ہوں، یہ پورا مزدلفہ جائے وقوف ہے، جہاں جی چاہے ٹھہر جاؤ، جس مقام پر اس پورے علاقے میں جہاں بھی قیام کرنا ہو، وقوف کرنا ہو، تم کر سکتے ہو، یہ پورا جائے وقوف ہے۔ رات یہاں بسر کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ تہجد ترک نہیں فرماتے تھے، لیکن اس رات آپ نے تہجد بھی چھوڑ دی، عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور صبح فجر کے وقت، سحری کے وقت آپ بیدار ہوئے، اور جب فجر کا وقت سٹارٹ ہوا پہلے وقت میں حضور کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اسی میدان کے اندر بعض کمزور ضعیف بوڑھی جو خواتین تھیں انہیں نبی پاک علیہ السلام نے مینا میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو سارے حاجی یہاں ٹھہرتے ہیں رات، صبح پھر یہاں وقوف کرتے ہیں فجر کے بعد، اور اس کے بعد پھر
روانہ ہوتے ہیں مینا کی طرف جا کر دوبارہ. تو جو بوڑھی کمزور خواتین تھیں انہیں حضور کریم علیہ السلام نے رات کو اجازت دے دی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آہستہ چلتی تھیں، بیمار، طبیعت کچھ ناساز رہنے والی، ایسی اور کچھ لوگ، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی کہ تم مینا رات چلی جاؤ. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ بعد میں ہمیشہ فرماتی تھی کاش میں بھی اس دن سرکار سے اجازت لے لیتی، میں بھی اس آسانی کے اندر شریک ہو جاتی. تو انہیں تاکید فرمائی کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے تم نے جا کر کنکریاں نہیں مارنی، اس چیز کا خیال کرنا ہے. چلی جاؤ، جنہیں اجازت دی کہ چلے جاؤ رات کو مینا کے اندر، لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کنکریاں نہیں مارنی. اس بات کی تاکید نے رخصت دے دی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح آپ بیدار ہوئے. اللہ اکبر. جلدی اذان دی گئی، پھر اقامت ہوئی. حضور کریم علیہ السلام نے اس موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی. اور اسی کا ذکر قرآن مجید نے کہا نا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے لوٹ کر آؤ تو مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو. یہ مزدلفہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے اور مشعر الحرام کے پاس آپ تشریف لائے اور یہاں پھر آ کر امت کی بخشش کے لیے آپ نے دعا کی. وہ جو دعا کی قبولیت میدان عرفات میں ہوئی اور جس کا حصہ باقی رہ گیا تھا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، کہا حبیب تیری امت کو معاف کرتا ہوں سوائے ظالم کے. جو ظالم ہوگا اسے معاف نہیں کروں گا، جس نے بندوں پہ ظلم کیا ہوگا، جس نے حقوق العباد مارے ہوں گے، ایک دوسرے کے حق مار رکھے ہوں گے، اسے نہیں معاف کروں گا. وہ بندہ معاف کرے گا تو اس کی معافی ملے گی. جہاں تک میرے حقوق کا معاملہ ہے، میرے بارے میں میری ذات سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس کو معافی کا اعلان کرتا ہوں. یہاں پھر آ کر سرکار نے مزدلفہ میں صبح جب کعبے کی طرف رخ کر کے حضور دعا فرما رہے تھے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. کہا باری تعالیٰ تو کریم ہے، اگر کسی نے ظلم کیا کسی پر تو کریم ہے نا، مالک ہے، تو چاہے تو ان دونوں کی صلح کروا دے آپس میں اور راضی کر دے، اور راضی کرنے کے بعد بھی دونوں کو جنت عطا کر دے. اللہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزدلفہ کی رات رب نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا. اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ کہا کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا میدان حشر میں وہ کھڑا ہوگا آ کر، اور جو مظلوم ہوگا وہ کہے گا یہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، مجھے بدلہ لے کر دیا جائے. اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے پاس تو کوئی شے ہے نہیں بدلہ دینے کے لیے. کہا کہ اگر اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے بدلہ دینے کے لیے تو اس کی نیکیاں مجھے دے دیجیے. کہا کہ اس کی نیکیاں بھی تجھے دے دیں تو پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہوتا. کہا پھر میرے گناہوں کا بوجھ بھی اس پہ ڈال دیا جائے. اب اس قسم کی گفتگو ہوگی. اب اللہ رب العزت کی کرم نوازی کی پھر صورت یہ ہوگی، وہ جنت دکھائے گا تو وہ جو مظلوم ہوگا وہ دیکھ کر کہے گا باری تعالیٰ یہ جنت یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا بھائی جو بھی اس کی قیمت ادا کرے اس کے لیے ہے. کہا مالک اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اگر تو اس بھائی کو معاف کر دے تو میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. اس طرح وہ بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. یہ وہ مزدلفہ کی صبح کی فجر کے بعد جب سرکار نے دعا فرمائی تو اللہ نے حضور کا صدقہ امت کے حق میں اس کو بھی قبول کیا. اللہ اکبر، کیا کرم نوازیاں حضرات. یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا حج تھا حضرات، اور اس حج میں اللہ کی رحمت کا دریا تھا جو، اور رحمت ٹھاٹھے مار رہی تھی، اور امام الانبیاء علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں. حضرات کہاں کہاں امتی کو یاد رکھا سرکار نے. آج امتی بھول گیا. وگرنہ خدا کی قسم آپ امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، یعنی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تب بھی امت کو بلایا نہیں سرکار نے دعا کی امت کے لیے. بعض روایات بتاتی ہیں کہ حالت سجدہ میں حضور کی زبان پر یہ دعا دی کہ اللہ تو میری امت کو معاف کر دے. معراج کی رات اپنی امت کو نہیں بلایا، میدان عرفات میں نہیں بلایا، مزدلفہ میں نہیں بلایا.
حرم کعبہ میں نہیں بھلایا، حج کے دوران قدم قدم پر اپنی امت کو یاد رکھا۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے وصال مبارک کے بعد بھی دیکھا جب ہم حضور کو جسم اطہر کو ہم لحد میں لٹا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اور میں نے کان قریب کر کے سنا تو اس وقت بھی یہی دعا تھی کہ اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ کہاں کہاں امت کی طرح خیال کیا مدینے والے نے، کس کس جگہ تجھے یاد رکھا سرکار نے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف لائے، رخ انور قبلہ کی طرف رہا اور رب سے دعا مانگتے رہے، اس کی تسبیح و تحلیل میں کافی دیر آپ مصروف رہے۔ جب خوب سفیدی پھیلی تب حضرت فضل بن عباس کو سواری پر حضور نے بٹھایا اور مینا کی جانب آپ روانہ ہوئے۔ مینا کی جانب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ وادی تھی محصر، یعنی مزدلفہ اور مینا کے درمیان وہ وادی محصر تھی، جہاں سے سواری سرکار کی گزری تو آپ نے اپنی سواری کو تیز فرما لیا۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ یہ مقام تھا وادی محصر۔ وہاں آج کل جنگلہ لگا ہوا ہے، تو وہاں سے جب حاجی گزرتے ہیں تو تیزی سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ اگر کسی ایسی جگہ سے گزرتے سرکار جہاں رب کا عذاب آیا ہوتا تو حضور جلدی سے گزرتے تھے، اس جگہ پر ٹھہرتے نہیں تھے، کوشش کرتے تھے اس علاقے سے جلدی نکلو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب نازل ہوا تھا۔ اور جو برکت والی جگہ ہوتی تھی وہاں سرکار ٹھہرتے بھی تھے، رب کی بارگاہ میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر دعائیں بھی مانگتے تھے، جیسے کہ پیچھے میدان عرفات، مزدلفہ، اور یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ 500 ہاتھیوں کا لشکر لے کر یمن سے ابرہہ آیا تھا، جو یمن کا گورنر تھا، اور وہ کعبہ گرانے آیا تھا یہاں، چونکہ اس نے صنعاء کے اندر ایک گرجا بنایا ہوا تھا اس کعبے کے مقابلے میں کہ یہاں لوگ آئیں اور اس گھر کی عبادت کریں۔ تو بعد میں جب اسے پتہ لگا اور پھر وہ اس مقام پر پہنچا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تو یہ وادی محصر تھی۔ جب یہاں وہ لشکر پہنچے تو رب نے ابابیلوں کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا، جنہوں نے ایٹم بم کا کام کیا۔ جس ہاتھی پر وہ ایک کنکری گرتی تھی وہ اسی وقت ختم ہو جاتا تھا، فنا ہو جاتا تھا۔ اور یہاں وہ عذاب نہ حضور گزرے، تیزی سے آپ گزرے یہاں سے، اور پھر آپ مینا کے اندر تشریف لے کر گئے۔ یہیں آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مقام پر قریبی جب آپ روانہ ہو رہے تھے مزدلفہ سے، تو آپ نے کنکریاں لانے کا حکم فرمایا کہ کنکریاں لاؤ، لوبیے کے دانے کی برابر، نہ بہت موٹی نہ بہت چھوٹی، وہ لائی گئی آپ کی خدمت میں، جس سے آپ نے جا کر رمی فرمائی جمرات پر جب آپ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اسی سفر کے دوران جب آپ مینا جا رہے تھے ایک خاتون نے حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بوڑھے ہو گئے، وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے، سفر کر نہیں سکتے، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں تو اللہ ان کو ثواب عطا کر دے گا؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس موقع پر اس خاتون کو فرمایا کہ ہاں، اگر تو اپنے والد کی طرف سے حج کرے گی تو تیرے والد کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ اللہ، یہ اسی راستے میں سوال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تشریف لے کر گئے پہلے جمرہ کے قریب، جو پہلا شیطان جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آپ سورج نکلنے کے بعد اس مقام پر آپ سرکار مینا میں پہنچے، اور یہاں جا کر پھر آپ نے اس کو کنکریاں ماری۔ 7 کنکریاں پہلے دن سورج نکلنے کے بعد چاشت کا وقت تھا جب سرکار نے اس کنکریوں کو وہاں جا کر اس کو مارا۔ اور کنکریاں اس طرح آپ نے ماری کہ آپ کی دائیں جانب مینا تھا، بائیں جانب آپ کے بیت اللہ تھا، کعبہ تھا، مکہ تھا اس طرف، اور حضور اس طرح کھڑے ہوئے تھے، اور یہ دونوں ایک شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آپ نے پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو آپ نے کنکری ماری۔ اور پہلی کنکری مارنے کے تک آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، جب وہ کنکری ماری اس وقت آپ نے تلبیہ بند فرما دیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں تشریف لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے دن 10 کو آپ نے چاشت کے وقت رمی فرمائی، کنکریاں ماری، اور اگلے 2-3 دن جو آپ وہاں قیام فرما رہے وہ زوال کے بعد آپ نے کنکریاں ماری۔ پہلے دن 10 کو صبح کے وقت، چاشت کے وقت،
اور باقی دنوں میں زوال کے بعد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر حضرات اسی مقام پر کنکریاں مارنے کے بعد پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں 100 اونٹ قربان کیے, 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے سرکار نے ذبح کیے. باقیوں کے لیے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ علی تم قربانی کرو. 63 اونٹوں کی اپنے ہاتھ سے قربانی کی سرکار, ان کو نہر فرمایا. اور صحابہ کہتے ہیں وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ جب اونٹ آپ کی خدمت میں لائے جاتے تو ان میں سے ہر اونٹ کوشش کرتا کہ پہلے مجھے سرکار ذبح کرے. دیکھیں نا, جانور کو پکڑ کے لانا اور پھر سامنے پیش کرنا. لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا. کہا کسی ایک اونٹ کو بھی کھینچ کر نہیں لایا گیا, پکڑ کر نہیں لایا گیا, دھکے سے نہیں لایا گیا. ہر جانور کوشش کر رہا تھا, گردن آگے کر رہا تھا کہ مدینے والے پہلے میری قربانی کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لوگوں نافرمان جن اور نافرمان انسان, ان دو کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر شے مجھے جانتا ہے. جانور پہچانتے تھے, جنگل کے جانور سجدے کرتے تھے قدموں پر, بلکہ سرکار تو سرکار ہیں. حضور کے غلاموں کے ساتھ جانوروں کا معاملہ. حضور کے غلام جو ایک حضرت سفینہ جنگل کے اندر گم ہو گئے, راستہ بھول گئے, ساتھیوں سے الگ ہو گئے, آگے گئے, ببر شیر آ گیا. حضرت سفینہ نے دیکھا ببر شیر ہے اور آ رہا ہے, انہوں نے کہا رک جا, تجھے پتہ نہیں میں محمد عربی کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں ٹھہر, دم ہلانی شروع کر دی. کہا میں راستہ بھول گیا ہوں, سرکار کا غلام ہوں, میرے ساتھ اور سرکار کے صحابہ ہیں, مجھے وہاں تک پہنچانا بھی ہے. وہ آگے دم ہلاتا ہوا چل پڑا. حضرت سفینہ پیچھے چل رہے ہیں, اور جب آگے پہنچا اور دیکھا سامنے لوگ جا رہے تھے تو وہاں ٹھہر گیا. حضرت سفینہ روانہ ہو گئے, وہ واپس جنگل میں. اور جن کے غلاموں کے ساتھ یہ عالم ہے, ان کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر شے حضور نے فرمایا مجھے جانتی ہے میں اللہ کا رسول. دیکھیں نا, آپ نے کئی مرتبہ سنا ابو جہل وہ کنکریاں بند کر کے لایا تھا, مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں. دیکھیں نا, یہ شان ہے سرکار. اللہ ہو, کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کے اندر جو شے ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. تو پھر ان کنکریوں سے کلمہ پڑھنے کی آوازیں بلند. کائنات کی ہر شے جانتی ہے. جانور 63 اونٹ سرکار نے ذبح فرمایا. اور پھر حضرات آپ دیکھیں بار بار سرکار نے, اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے, بہت سارے ایسے اشارے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یہاں 63 قربانیاں کی, اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی ظاہری اس زندگی کے اندر جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال, اس طرف اشارہ تھا. پھر بار بار فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو. جب آپ مزدلفہ سے آ رہے تھے, لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو, شاید آج کے بعد دوبارہ میری ملاقات تمہارے ساتھ نہ ہو سکے. لوگوں حج سیکھ لو. بار بار اس حج کے دوران سرکار یہ اعلان فرماتے رہے, آج حج سیکھ لو, شاید دوبارہ نہ مل سکے. کس قدر آگاہ تھے اپنے وصال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات تھی کہ یہ اب جو لوگ رمز شناس تھے ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا, یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم, یہ جب نازل ہوئی تو ساری دنیا خوش ہو رہی تھی. سیدنا صدیق اکبر آنسو بہا رہے تھے. ان کا یہ آپ رو رہے ہیں. فرمایا خوشی تو اس بات پہ تم منا رہے ہو کہ دین مکمل ہو گیا, لیکن ابو بکر کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا. کیونکہ بعد میں تھوڑے 70-80 دن جو بنتے ہیں, کیونکہ اگلا آنے والا جو ربیع الاول تھا اس کی 12 کو آپ کا وصال ہو گیا. بار بار حضور فرما رہے تھے لوگوں سیکھ لو. اور پھر جب قربانیاں فرمائیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا, انہوں نے قربانیاں آپ کی طرف سے باقی کی. پھر آپ نے حکم فرمایا کہ ساری قربانیوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لو, شوربے والا گوشت بناؤ. پھر آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور دیگر آپ کے گھر والوں نے بھی اسے تناول فرمایا, اور باقی گوشت تقسیم فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر, حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں, حضور نے اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں, ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں. یہ جو ایام ہیں
یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ آپ نے وہ قربانیوں کا گوشت خود بھی کھایا، تقسیم بھی ہوا، سب نے گھر والوں نے بھی اس کو استعمال کیا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک بال کٹوائے، حلق فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی اس موقع پر کہ اللہ جو حلق کروانے والے ہیں ان کی بخشش فرما، اللہم اغفر للمحلقین، جو حلق کروانے ہیں ان کی بخشش کر دے۔ 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کی۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، انہیں یہ سعادت اس دن نصیب ہوئی، انہوں نے حضور کے بال حلق فرمایا اس طرح سے، اور وہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، سرکار تشریف فرما تھے، ان سے آپ نے مزاح بھی فرمایا، ہاتھ میں اس طرح لیے کھڑے ہیں سرانے، اور حضور تشریف فرما تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اے معمر دیکھ، اللہ کے نبی نے اپنا سر تیرے ہاتھ میں اس حالت میں دیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے، تو اس طرح لے کر کھڑا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنا سر تیرے آگے کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری سعادت ہے، آج یہ کرم نوازی ہے رب کی کہ آج اس میدان میں مجھے حبیب خدا کی خدمت کی سعادت نصیب ہے۔ انہوں نے پھر بال، یہ دائیں طرف کے جو بال تھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے ہمیشہ زلفیں رکھی، سرکار نے پوری حیات مبارکہ میں سوائے حج اور عمرہ کے علاوہ باقی ہمیشہ سرکار نے بال رکھے ہیں سر، اور زلفیں ہوتی تھیں نصف کانوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر یا زیادہ سے زیادہ کندھوں کے برابر، اتنی لمبی ہوتی تھی سرکار کی زلفیں، اور ہمیشہ زلفیں رکھی۔ حضرت محمد نے یہ ادھر والے بال اتارے، آپ نے حضرت انس کو بلایا کہ ابو طلحہ کو بلاؤ، یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، اور ابو طلحہ کو بلا کر فرمایا کہ انس کو، کہ حضرت انس سے کہ یہ بال ابو طلحہ کو عطا کر دو۔ یہ سارے بال دائیں طرف کے، وہ پوری جو زلفیں تھی ساری سرکار کی حضرت ابو طلحہ کو عطا کی۔ پھر یہ بائیں طرف کی زلفیں اتاری، بائیں طرف کی، اور یہ آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت انس کو عطا فرمائی کہ لوگوں میں تقسیم کر دو، لوگوں میں یہ بال تقسیم کر دو، کسی کو ایک کسی کو 2 بال تقسیم ہو رہے ہیں مینا کے میدان میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام خود تقسیم فرمائے، بخاری کی روایت ہے۔ کیوں تقسیم کروائے؟ تاکہ امت کے اندر یادگار رہے، اس کی برکت قائم رہے میری امت کے اندر۔ محدثین کہتے ہیں اس میں اشارہ تھا وصال مبارک قریب ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ میرے بال بطور برکت بطور تبرک میری امت کے اندر قائم رہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حضرت ابو طلحہ کی اولاد آج بھی عرب امارات میں آباد ہے، آج بھی وہ خاندان ابو طلحہ کا آباد ہے، اور وہ زلفیں آج بھی ان کے خاندان میں محفوظ ہیں۔ اور کبھی یوٹیوب پر آپ ویڈیوز دیکھیں کہ وہ کس قدر محبت کے ساتھ رسول اللہ کے ان بالوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج تو معمولی بات پہ شرک و بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے، دیکھیں یہ صحابہ کے عقیدے ہیں، ہم کون سا عقیدہ اختیار کریں؟ آج سارے عقیدے اپنے آپ کو، سارے گروپ اپنے آپ کو درست کہتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ گروہ جنتی ہوگا، نجات یافتہ ہوگا جو میرے طریق پر ہوگا، میرے صحابہ کی طریق پر ہوگا۔ حدیث کے الفاظ میں وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ گروہ نجات یافتہ ہے جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے حضور کے بالوں کے بارے میں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں مجھے بھی حضور کا بال ملا ایک، میں نے چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر کے اسے رکھا ہوا تھا، لوگ مدینے کے میرے گھر بیماروں کے لیے پانی دے کے بھیجتے، میں وہ ڈبیا پانی میں گھول دیتی ہوں، جو بھی بیمار پی لے اللہ اسے شفا عطا کرتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت رکھنے والی چیزیں برکت والی ہیں۔ حضور کے بالوں سے بھی مخلوق خدا کو فیض یابی نصیب ہوتی ہے، شفا نصیب ہوتی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ حضور کے تبرکات کو ادب کے ساتھ سنبھال کر رکھنا یہ مدینے والے کے صحابہ کی سنت اور طریقہ ہے۔ آج بھی دیکھیں، اور پھر مزے کی بات ہے وہ جتنی زلفیں ہیں سرکار کی اس خاندان کے اندر ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا یہ بال بڑھتے ہیں، مزے کی بات ہے یہ بال بڑھتے ہیں، گرو ہوتے ہیں آگے،
اور وہ اس وقت تو چھوٹے تھے، آج وہ اتنے تقریباً لمبے بال ہوئے ہیں، وہ پوری لٹیں ہیں ان کے پاس، اور اس خاندان کے اندر بہت سے تبرکات ہیں۔ وہ ربیع الاول کے مہینے میں عرب امارات میں ابو ظبی میں وہ خاندان آباد ہے، بڑے عالی شان ایک انداز کے ساتھ وہ اس کی زیارت کا اہتمام کرواتے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو یہ دائیں طرف کے بعد، محدثین کہتے ہیں انہیں کیوں عطا کیے؟ فرمایا اس لیے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحد بنانے کا شرف نصیب ہونا تھا۔ حضور نے اس کا بدلہ دنیا میں یہ دیا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد جو لاحد بنانے کا شرف نصیب ہوا وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک تقسیم فرمائے۔ مواہب الدنیا کے اندر ایک روایت حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت زید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے تبرک اس دن تقسیم ہوئے تو میں بھی حاضر خدمت ہوا، تو جب میں پہنچا تو اور مجھے تو اور پھر جو چیزیں تھیں حضور نے تقسیم کافی تبرکات فرمائے، مجھے نہ کچھ مل سکا، تو میں اور میرا دوست صاحب تھے، تو میرے دوست کو مجھے سرکار نے اپنے بال عطا فرمائے، منہ مبارک، اور جو میرا ساتھی تھا اسے حضور نے اپنے ناخن عطا فرمائے، ناخن کاٹے۔ مواہب الدنیا امام زرقانی، امام قسطلانی، امت کے جلیل القدر محدثین نے یہ روایتیں جمع کی ہیں۔ صاحب بال یہ بھی تقسیم ہوئے، ناخن حضور نے تراشے، اس دن ناخن بھی ملے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور کے ناخن تھے، اور جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ حضور کے ناخن ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھوں پہ رکھ کر مجھے دفن کرنا، میری آنکھوں پر رکھ کر اسے دفن کرنا۔ آنکھوں پہ رکھ کر انہیں دفن کیا گیا۔ حضرت انس کے پاس بال تھے، فرمایا وصیت کی آخری وقت جب میں فوت ہو جاؤں میری زبان کے نیچے رکھ کر دفن کرنا۔ آپ کبھی صحابہ کی وصیتیں پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم عقیدے واضح ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کے عقیدے کیا تھے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصیتیں پڑھیں جو وصال کے وقت ام المومنین نے کی۔ ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یہ حضور کا جبہ ہے جسے حضور پہنا کرتے تھے، جب میں فوت ہو جاؤں نا تو اس جبے کو میری کفن کے اندر رکھ کر مجھے دفن کرنا، میں امید کرتی ہوں اللہ اس کی برکت سے نجات عطا کرے۔ یہ ام المومنین کا عقیدہ، یہ ام المومنین کی وصیتوں میں یہ وصیت شامل ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچی، نوجوان بچی تھی، حاضر خدمت ہوئی، حضور نے ہار پہنایا، بچی آئی ملنے کے لیے، سلام کیا سرکار کو، ہار پہنایا، حضور کے پاس ہار تھا کوئی اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جب وہ بڑی ہو گئی بچی، وہ ہار گلے میں رہا، خاتون جب فوت ہونے لگی گھر والوں نے کہا یہ ہار، انہوں نے کہا اتارنا نہیں، یہ مجھے مدینے والے نے پہنایا ہے، میں چاہتی ہوں قبر میں بھی جاؤں تو مدینے کے تاجدار نے جو ہار پہنایا تھا وہ میرے گلے کی زینت رہے، اس کی برکتیں میرے ساتھ شامل ہیں۔ ایک صحابی کو لاٹھی عطا کی، عصا عطا کیا سرکار نے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم سرکار کے صحابہ کی وصیتوں پر گفتگو کریں گے کہ مدینے والے کے غلام جب دنیا سے گئے تو وصیتیں کیا کیا کی ہوئی، پھر وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کے حضور کریم علیہ السلام کے تبرکات کے حوالے سے ان کے عقائد کیا تھے۔ آسا، سوٹی ہاتھ میں پکڑنے والی عربوں کا رواج تھا، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا، تہبند باندھنا، پگڑی رکھنا، ہاتھ میں لاٹھی رکھنا، کرتا پہننا، جبہ، تو لاٹھی ہر شخص ہاتھ میں رکھتا تھا، عصا جسے بولتے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے انہیں لاٹھی عطا کی کہ یہ تم لے لو۔ تو جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا اس لاٹھی کو میرے کفن میں اس طرح رکھنا کہ یہ میرے جسم سے مس ہوتی رہے کہ مجھے سرکار نے عطا کی، میں چاہتا ہوں مدینے والے کا تبرک قبر میں بھی ساتھ لے کر جاؤں۔ اللہ، تو حضرات اس دن بال مبارک سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تقسیم ہوئے، آپ نے ناخن بھی کئیوں کو عطا فرمائے، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے کر گئے، اور آپ نے طواف زیارت فرمایا بیت اللہ کے اندر۔ یہ 10 تاریخ تھی، قربانیاں دینے کے بعد آپ سیدھے یہاں تشریف لائے، نماز ظہر سے پہلے یہ وقت تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ طواف زیارت کرنے کے بعد نماز ظہر مکہ میں ادا کی، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ واپس مینا میں آ کر آپ نے نماز ظہر ادا کی، یعنی ظہر سے پہلے طواف زیارت سے حضور فارغ ہوئے، اور یہ آپ کا جو طواف تھا
یہ سواری پر تھا، طواف زیارت سواری پر فرمایا آپ نے، سواری پہ فرما کے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سواری کو بٹھایا، اور یہاں حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے حلق فرمایا تو اس کے بعد آپ نے کپڑے چینج کیے، احرام کی چادریں اتاری، حضور کریم علیہ السلام نے اپنا دوسرا لباس پہنا، فرمایا اس دن بھی حضور کے جسم کو خوشبو لگانے کی سعادت میرے ہاتھوں کو نصیب ہوئی۔ جس دن احرام باندھا تھا اس دن بھی سیدہ نے خوشبو لگائی، جس دن احرام اتارا سرکار نے اس دن بھی سیدہ نے خوشبو لگائی۔ ہمیشہ بیان کرتی تھی کہ یہ وہ میرے ہاتھ ہیں جنہیں رسول اللہ علیہ السلام کے جسم کو خوشبو لگانے کی سعادت نصیب، بطور فخر بیان کرتے تھے صحابہ جن جن پر کوئی کرم نوازی تھی۔ طواف زیارت آپ نے سواری پہ فرمایا، مقام ابراہیم کے پاس سواری بٹھائی، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس میں رمل نہیں فرمایا آپ نے۔ یہاں پھر آپ فارغ ہوئے، پھر صفا مروہ کی صحیح فرمائی سرکار نے، سواری پہ تھی۔ مسلم شریف کی روایتیں بتاتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ منظر دیکھنے والا تھا، جب سرکار کی سواری گزرتی تو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے وہ یہ ہیں اللہ کے حبیب، اللہ، لوگ ایک دوسرے کو، بچوں کو تعارف کروا رہے تھے، بڑا مجمع تھا۔ اب اس لیے حکمت یہی تھی کہ ساری دنیا دیکھ لے سرکار کو، زیارت کا شرف نصیب ہو سکے، مناسک حج بھی سیکھے، زیارت کا شرف بھی سب کو نصیب۔ لوگ بچوں کو، مائیں بچوں کو، بہنیں بہنوں کو، بھائی بھائیوں کو اشارے کر کر کے بتا رہے تھے وہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محبت بھرا منظر تھا جب ساری دنیا مدینے والے کی زیارت اس دن کر رہی تھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہاں طواف فرمایا، اس کے بعد پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے زمزم پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان وہ پانی پلا رہا تھا، خدمت کر رہا تھا، حضور نے پانی طلب کیا زمزم کا۔ حضرت عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا گھر سے کھجور کا شربت لے کر آؤ، حضور نے فرمایا نہیں، شربت نہیں، زمزم پینا ہے۔ کہا حضور اس میں لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں پانی میں، تو آپ نے فرمایا نہیں، چاہے ہاتھ ڈالے ہوئے جیسا بھی ہے مجھے اسی میں سے دو۔ ڈول بھر کے پیش کیا سرکار کو، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اسے لگایا، خوب پیٹ بھر کے پیا، پھر آپ نے الحمدللہ کہا، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے دوسری سانس میں پیا، پھر اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ کہہ کر الحمدللہ آپ نے ہر مرتبہ کہا۔ پھر آپ نے اس ڈول میں تھوڑا سا پانی منہ میں لیا، اس کو کلی فرمائی، پھر ڈول میں ڈالا، اور پھر عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ اب اسے زمزم میں ڈال دو۔ حضور کا لعاب بھی ملا، پھر زمزم میں ڈالا اس کنویں میں۔ تو آج بھی امتی اگر پیے تو اس تصور سے پیے کہ یہ مدینے والے کا تبرک بھی ہے، اس پانی میں رسول اللہ کے لعاب دہن بھی شامل ہے، اس کی برکتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے سر انور پہ بھی ڈالا اسے، سرور عالم اس پانی سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ پھر آپ واپس مینا میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں پھر آپ نے جا کر نماز ظہر ادا کی۔ انشاءاللہ اب باقی باتیں پھر آخری جو حصہ اس کا سارا مدینہ شریف تک کا ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی حج کی باتیں ہم نے کی ہیں انہیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے پھر ہم یہ بھی گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ کہ حرم کعبہ میں وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں سرکار نے نمازیں ادا کی ہیں، کون کون سے مقامات ہیں جہاں حضور نے اپنا سینہ لگا کر، ہاتھ لگا کر، چہرہ لگا کر دعائیں کی ہیں، تاکہ آپ کبھی جائیں تو وہ مقامات یاد بھی رہیں اور ہم اس نیت سے ان مقامات کی زیارت کریں کہ ان کی نسبت مدینے کے تاجدار سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ